أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. اولم يروا ان اللہ، کیا تم دیکھتے نہیں کہ بے شک اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کہ وہ وسعت عطا کرتا ہے رزق میں جسے چاہتا ہے، اور جسے چاہتا ہے وہ ایک حساب کتاب میں نفع تلا دیتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں کہ جو اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ظاہر انسان کے لیے جو رزق کی تقسیم کی ہے، بعض انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے وسیع کثیر جو ہے وہ مال و دولت دیا ہے، اور بعض کو جو ہے وہ ایک حساب کتاب کا ایک مقدار کے اندر جو ہے وہ دیا ہے۔ تو لہٰذا یہ اللہ کی تقسیم ہے، اس پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ جو سارے کائنات کا مالک ہے، یہ اس کی مرضی ہے کہ کسے زیادہ دینا ہے اور کسے کم دینا ہے۔ اس سے کہا کہ اس میں اہل ایمان کے لیے نشانیاں ہیں۔ اللہ سب کو دینا چاہے تو پھر بھی اس کے خزانے میں کمی نہیں ہوگی، لیکن پہلے مال و دولت جب زیادہ آتا ہے، جب کثرت ہوتی ہے، تو پھر انسان ہو سکتا ہے وہ اللہ کو بھول جائے، وہ گناہوں کی طرف زیادہ جا سکتا ہے، عیش و عشرت کی طرف زیادہ جا سکتا ہے۔ تو اس لیے انسان کو اللہ تعالیٰ نے جتنا دیا ہوا ہے اسی پر اس کو راضی رہنا چاہیے، اسی پر اس کو خوش رہنا چاہیے، اسی پر اس کو قناعت اختیار کرنی چاہیے۔ اگر کسی کو زیادہ دیا ہوا ہے تو وہ اس کو دیکھ دیکھ کر جب وہ اس سے حسد یا اس طرح کی چیزیں نہ کرے، بلکہ اللہ نے جس حال میں اسے رکھا ہے تو یہی اس کے لیے بہترین ہے۔ ورنہ قارون کے خزانے بھی لوگوں نے دیکھ کر کہا تھا کہ کتنے خزانے اس کے پاس، اور بڑی حسرت سے کہا تھا، لیکن اگلے ہی چند دنوں کے اندر جب وہ اپنے خزانوں سمیت زمین کے اندر دھنس گیا، پھر اس وقت لوگوں کو سمجھ آئے۔ تو یہ مال و دولت یہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے، لہذا اللہ نے انسان کو جو کچھ دیا ہے، جس حال میں رب رکھے، اور رب نے انسان کو جو ہے وہ جو دیا ہے اسی حال کے اندر وہ خوش رہے گا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے ایک بڑا انعام بھی ہوگا، اور پھر اس کو جو ہے وہ کوئی پریشانی اور چیزوں کی طرف جو ہے وہ نہیں جائے گا۔ تو اس لیے اللہ نے جو جتنا دیا ہوا ہے اسی کے اوپر راضی رہنا چاہیے۔ فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، بس دو قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق، اور مسکین کو اور مسافر کو۔ ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، اور یہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ کہ یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے رزق کا جو ہے وہ ذکر کیا، اس کے بعد کہا کہ اب جو تمہیں اللہ نے دیا ہوا ہے اس میں جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں ان کا جو حق بنتا ہے
ان کے اوپر بھی خرچ کرو۔ اس میں ظاہر ہے جو بھی آپ کے رشتہ دار ہیں، جس طرح جو صدقہ ہے وہ اگر کوئی انسان اپنے قریبی رشتہ داروں پر، رحم کے رشتوں کے اوپر خرچ کرے گا تو اس کا یہ حدیث کے اندر آیا ہے کہ اس کو دگنا اجر دیا جائے گا، کہ ایک صدقے کا اور دوسرا صلہ رحمی کا۔ اس لیے کہا کہ سب سے پہلے جو حق ہے وہ قریبی رشتہ داروں کا، اور پھر اسی طرح جو معاشرے کے اندر اگر مسکین لوگ ہیں، جو مجبور لوگ ہیں، ان کا، اور پھر ذکر کیا کہ وابن السبیل، مسافروں کا، کہ اگر کوئی مسافر ہے، سفر کے اندر ہے، اس کے پاس ساز و سامان نہیں رہا تو اس کی مدد کرنا یہ اہل ایمان کا جو ہے وہ فرض ہے۔ اور یہ کرنا کس کے لیے ہے؟ کہ یریدون وجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے، کہ جو اگر کسی کو دیں تو اللہ کی رضا کے لیے، قریبی رشتہ داروں کو بھی دینے کے بعد یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ اس کو احسان جتلا کر پھرے، کیونکہ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس صدقہ، یعنی جو بندہ ایسا کرتا ہے تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ گویا وہ اپنے صدقے کو ضائع کر دیتے ہیں، کہ جو دینے کے بعد بار بار اس کا تذکرہ کرے، بلکہ جو اگر اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے ہیں پھر اس کے بعد اس کے سامنے اس کا جو ہے وہ ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے جو دیں تو وہ اللہ کی رضا کے لیے، چاہے قریبی رشتہ دار ہو، مسکین ہے، مسافر ہے، جس کے اوپر بھی خرچ کریں اس میں رضا ایک ہی ہونی چاہیے کہ اللہ مجھ سے جو ہے وہ راضی ہو جائے۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ، اور جو تم دیتے ہو سود پر تاکہ وہ لوگوں کے مالوں میں جو ہے وہ بڑھتا رہے، فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، پس وہ اللہ کے ہاں جو ہے وہ اس کی بڑھوتری نہیں ہوتی۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ، اور جو تم دیتے ہو زکوٰۃ میں سے، تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، اور اس میں اللہ کی رضا چاہتے ہو، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، بس یہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے جو ہے وہ کئی گنا بڑھا چڑھا کر ان کو دیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر سود اور زکوٰۃ کی دو مثالیں جو ہے وہ دی گئی ہیں، کہ جو لوگ سود پر مال دیتے ہیں کہ تاکہ ظاہر ہے اس کے اوپر جو ہے وہ اور مزید جو ہے وہ اضافہ ہوتا رہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے مال میں اضافہ ہو رہا ہے، بظاہر دنیاوی طور پر ان کو یہ لگ رہا ہوگا، لیکن اللہ کے ہاں ایسا نہیں، اللہ کے ہاں وہ بڑھتا نہیں ہے۔ اور ظاہر ہے جو سود ہے یہ اللہ کے ساتھ کھلی اعلان جنگ بھی ہے، اور اس سے منع بھی کیا گیا ہے۔ تو اس سے کہا کہ یہ سود پر جو تم رقم دیتے ہو اس کو جو ہے وہ چھوڑ دو، اور اس کے لیے جو ہے وہ ظاہر ہے جو تم ذہن کے اندر بنائے ہوئے ہو، تو دنیا کے اندر تو مال اگر تم کما بھی لوگے لیکن اللہ کے ہاں اس کا جو ہے وہ کوئی ایسا جو ہے وہ صلہ نہیں ہے، بلکہ اس کا یہ جو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہوا ہے تم اس کے خلاف جو وہ شریعت کے خلاف جا رہے ہیں۔ دوسری طرف زکوٰۃ ہے، یہ صدقات ہیں کہ جو انسان اگر اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے وہ مال خرچ کرتا ہے، تو پھر کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 10 گنا سے لے کر 700 گنا، اور واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جتنا بڑھانا چاہے اس کو بڑھا سکتا ہے، وہ بڑھا چڑھا کر اس کو نیکی کی صورت میں کل قیامت والے دن جو ہے وہ اس کو واپس کیا جائے گا۔ تو اس لیے زکوٰۃ کے اندر جو ویسے بھی اللہ نے وعدہ کیا کہ جو بندہ خرچ کرتا ہے کبھی وہ محتاج نہیں ہوتا ہے، جو اللہ کے راستے میں دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مزید عطا فرماتا ہے۔ اس لیے سود اور زکوٰۃ کے اندر واضح فرق ہے کہ سود تو ظاہر ہے جو یہود و نصارہ ہیں ان کا شیوا ہے، اور وہ کمزور لوگوں کی مجبوری کا جو ہے وہ فائدہ اٹھا کر سود کے اوپر ان کو جو ہے وہ رقم دیتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ ان سے بغیر کسی محنت کے، اس لیے کہ سود پر جو شخص رقم دے دیتا ہے وہ بغیر کسی محنت کے جو ہے منافع حاصل کر رہا ہوتا ہے، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس سے جو منع کیا ہے۔ لہذا جو مال اللہ نے دیا ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو یہ اللہ تعالیٰ اس کے مال میں بھی اضافہ فرمائے گا، اور اس کے بڑھا چڑھا کر اس کو اجر بھی دیا جائے گا۔ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم، اللہ ہی وہ ذات ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں رزق دیا، ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں جو ہے وہ زندہ کرے گا۔ هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء، سوال کیا گیا ہے
کہ کیا تمہارے شرکاء میں سے بھی کوئی ایسا کام یہ کرتا ہے؟ سبحانہ، وہ پاک ہے اس سے، وتعالی، اور بلند و برتر ہے، عما یشرکون، اس چیز سے جس کے ساتھ اس کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اب یہاں پر واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا، مال و دولت رزق وہ دے رہا ہے، اور زندگی اور موت کا وہ مالک ہے، تو کیا تمہارے جو شریک تم نے بنائے ہوئے اللہ کے ساتھ، کیا ان میں سے بھی کوئی ایسا کوئی کام کر سکتا ہے کہ کوئی زندگی موت دے سکتا ہے؟ تو ایسا تو ظاہر ہرگز نہیں ہے۔ مشرکین مکہ بھی یہی کہتے تھے کہ وہ اللہ پر، یعنی زندگی موت کے اوپر ان کا بھی ایمان تھا، وہ بھی مانتے تھے کہ زندگی موت تو ہے ہی، لیکن کیا ہے، یہ جو شریک بنائے ہوئے تھے، بت بنائے ہوئے تھے، لات، منات، عزا، یہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کریں گے، کہ جو ہمارے گناہ ہیں، جو ہماری غلطیاں ہیں، اللہ کے ہاں یہ سفارش کریں گے، جس کی وجہ سے ہم جو ہے وہ بچ جائیں گے۔ تو اس لیے اللہ نے کہا اللہ ان سب چیزوں سے پاک ہے، اس کے ساتھ کوئی مت شریک ٹھہراؤ، اللہ جو ہے وہ اکیلا ہے، اور وہ ساری کائنات کا اکیلے مالک ہے، اور وہی نظام چلا رہا ہے، وہ بلند اور برتر ہستی ہے۔ لہٰذا کیا ہے، یہ جتنی بھی باتیں تم اس کے حوالے سے کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں سے جو ہے وہ پاک ہے، اور وہی جو ہے وہ سب کا رب ہے۔ تو اس لیے ان آیات کا جو خلاصہ ہے وہ یہی ہے کہ انسان کو جو اللہ نے رزق دیا ہے اس کے اوپر راضی رہے، اور اس میں سے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے مال و دولت میں بھی اضافہ فرمائے گا، اور سود سے بچے، اور زکوٰۃ اور صدقات اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرے، تو یہ اس کے لیے کامیابی بھی ہے۔ اور زندگی، موت، رزق، یہ سب کچھ اللہ کے کنٹرول اور اختیار میں ہے، لہٰذا اسی رب کی عبادت کرے، اسی کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت میں کامیابی سے نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔